پہلے ہے، کچھ بات لیکن کے بعد ہے۔ جو لیکن سے پہلے بات تھی اس میں ایک اشکال پیدا ہوا، تو لیکن نے آ کے بعد میں جملہ لایا اور پہلے کلام کا اشکال ختم کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں لیکن ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مشرکین نے کہا محمد کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات درست ہے، میرے محمد کا کوئی بالغ بیٹا نہیں، ولیکن اب اس میں سوال یہ تھا کہ میرے محمد کا کوئی بالغ بیٹا نہیں، حضرت محمد کسی کے باپ نہیں۔ باپ کی دو قسمیں ہیں، ایک باپ جسمانی ہے اور ایک باپ روحانی ہے۔ ایک باپ جسمانی ہے اور ایک باپ، جب یہ کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی کے باپ نہیں، تو سوال کون سے باپ نہیں ہے؟ جسمانی نہیں ہے یا روحانی نہیں ہے؟ سوال ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی بھی بالغ آدمی، بالغ لڑکے کے باپ نہیں ہے۔ کون سے باپ؟ جسمانی نہیں ہے یا روحانی نہیں ہے؟ اشکال ہوا ولیکن رسول اللہ ہے، یہ لیکن نے آ کر جواب دیا۔ یہ جو کہا نا کہ باپ نہیں ہے، اس سے مراد جسمانی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ یہ روحانی باپ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ امت کا باپ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہے، جو نہیں سنی نا میں وہ سناؤں گا۔ میں آپ کی خطابت نہیں کرتا، میں آپ کی وکالت کرتا ہوں۔ میں دیوبند کا خطیب نہیں ہوں، میں دیوبند کا وکیل ہوں، ہم وکالت کرتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، بولیے سنا ہے نا؟ نبی امت کا روحانی باپ، بولیے بھائی نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، سنا ہے یا نہیں؟ اس کا حوالہ پیش کرو، اسٹیج سے پیش کرتے ہیں یا ادھر سے پیش کرتے ہیں؟ حوالہ پیش کرو، دیکھیں یہاں سے حوالہ آگے یا وہاں سے آگے؟ کہتے ہم سارے ہیں۔ بھائی کوئی آپ سے حوالہ پوچھے نا تو حوالے کیسے دو گے؟ ذرا دلیل سنو اور حوالہ سنو۔ قرآن کریم میں ہے ازواجہ امہاتہ، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں امت کی، بھئی نبی کی بیوی امت کی ماں تب بنے گی جب نبی امت کے باپ ہوں گے۔ نبی کی بیوی امت کی ماں تب بنے گی جب نبی امت کے باپ ہوں گے۔ اگر نبی کی بیوی امت کی ماں ہے تو اس کا معنی کہ خود نبی امت کے باپ ہیں۔ توجہ، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی امت کے باپ ہے؟ میں یہ سمجھانے لگا ہوں ولیکن رسول اللہ، فرمایا کہ میرا محمد یہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں دو لوگ ہوں گے، ایک وہ جس کا کلمہ پڑھا جائے اور ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جس پر ایمان لایا جائے اور ایک وہ ہے جس پر ایمان لایا جائے اور ایک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے۔ تو جس کا کلمہ پڑھا جائے اسے رسول کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے اسے امتی کہتے ہیں، جس پہ ایمان لایا جائے اسے نبی رسول کہتے ہیں، جو ایمان لاتا ہے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو جس نے ایمان لانا ہے اس کا ایمان بعد میں ہے، اور جس پہ ایمان لانا ہے اس کا ایمان پہلے ہے۔ جس کا ایمان پہلے ہو اسے کہتے ہیں اصل، اور جو بعد میں ہو اسے کہتے ہیں فرع۔
جو اصل پہلے ہوتا ہے اور فرع بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ محمد وہ ہے کہ جس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے محمد کا ایمان اصل ہے اور امتی کا ایمان نسل ہے۔ ایک اصل ہے، ایک نسل ہے۔ جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ نسل کہتے ہیں اولاد کو، یہ نبی کے ایمان سے نکلتا ہے تبھی تو مومن بنتا ہے۔ تو جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو بیٹا کہتے ہیں۔ پیغمبر کا ایمان یہ اصل ہے، امتی کا ایمان یہ نسل ہے، نبی کا ایمان یہ باپ ہے، امتی کا ایمان یہ بیٹا ہے۔ تو جب نبی کا ایمان باپ ہے، امتی کا ایمان اولاد ہے، تو پھر مجھے یہ بات کہنے دے نبی ایمان باپ والا ہے، امتی اولاد ایمان والا ہے۔ چونکہ امتی کا ایمان اولاد ہے، نبی کا ایمان باپ ہے، تو امتی کا ایمان یہ نبی کے باپ کی اولاد ہے۔ اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ نبی امت کا روحانی بیٹا ہوتا ہے، نبی امت کا روحانی بیٹا ہوتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، توجہ رکھنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد یہ کسی بالغ مرد کا جسمانی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ میرا محمد چونکہ اللہ کا رسول ہے تو امت کا روحانی باپ ہے، امت کا روحانی باپ۔ اس کی آواز ٹھیک کرو بابا، اس کی آواز ٹھیک کرو، یہ شو ختم کرو، توجہ رکھیے آپ۔ یہ میں اسپیکر ٹھیک کراتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے بیان پیسوں والا، بھئی ہم نے گھنٹہ بیان کرنا، سمجھ آئے نہ سمجھ آئے پیسے لینے۔ ہمارا بیان پیسوں والا تو ہے نہیں، ہمارا بیان تو سمجھانے والا ہے۔ توجہ سے بات سمجھ نہیں آپ نے؟ میں نے آپ کو جہاں تک لے کر جانا ہے ابھی وہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے، ابھی تو میں بات شروع کر رہا ہوں، بات ہم نے ختم کر کرنی ہے، بڑی لمبی بات ہے۔ ولیکن رسول اللہ، نبی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے نبی کا صرف بیٹا قاسم نہیں ہے، میرے نبی کا بیٹا ابو بکر ہے، میرے نبی کا بیٹا عمر ہے، عثمان علی ہے۔ جو کلمہ پڑھتا جائے گا میرے محمد کا بیٹا بنتا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ کو جواب دیا جو تمہارے ذہن میں تھا کہ محمد کے بیٹے چلے جانے سے اس کا مشن ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محمد کے بیٹے تم دیکھو ذرا، میں حضور کی آخری زندگی کو سامنے رکھ کے بات کرنے لگا ہوں۔ میرے محمد کے بیٹے دیکھو، تمہیں تو بیٹے 3 نظر آئے ہیں، اس کے 3 نہیں ہیں، اس کے تو 1,24,000 ہیں۔ توجہ رکھنا، اس کے بیٹا تو ایک نہیں ہے بلکہ 1,24,000 ہے۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے، 1.25 لاکھ۔ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ، صحابہ کی تعداد بولیے نا 1.25 لاکھ۔ جب میں بتاتا ہوں پھر تو بولوں نا، میں تو آپ کو اس لیے نہیں بلاتا کہ آپ میں تنگ کرنا چاہتا ہوں، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ انبیاء کی تعداد بولیے 1.25 لاکھ، صحابہ کی تعداد، میرا سوال یہ ہے کہ جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی ہی تعداد صحابہ کی کیوں ہے؟ میں تو وکیل ہوں نا آپ کا۔ انبیاء بھی 1.25 لاکھ ہیں، صحابہ بھی، بولیے کیوں؟ اس لیے کہ نبی رسول اللہ یہ رسول خدا ہے اور صحابی رسول اللہ یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے، اس لیے کہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔
اللہ نے میرے محمد کو اعزاز دیا. میرے محمد یہ تیرا اعزاز ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں کتنے نمائندے تیرے ہیں. جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں. تجھ پر نمائندگی میری ختم ہے, ان پر نمائندگی تیری ختم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جب آپ آئے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے, اور جب آپ گئے ہیں تو صحابیت کا دروازہ بند ہے. حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے, حضور کے جانے پہ صحابیت ختم. حضور کے آنے پہ بولتے جاؤ نا, حضور کے آنے پہ. ایسے تو نہیں کہ میرے بیان کے پیسے لے رہے ہیں آپ نے, اس نے پیسے لینے ہم درست کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہ میرے لیے کھانا پکا نہیں ہے, کھانا پکا ہوا ہے, بڑا اچھا پکا ہے, میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ میں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو نے تو کھانا کھایا, ہم نے تو نہیں کھایا. تو پتہ نہیں بیان کے کھانا کھاتا ہوگا. جب کھانا ہوگا کھائیں گے, نہیں کھانا ہوگا نہیں کھائیں گے. محترم سردار برکات میں فرمایا بھی کھانا, میں نے کہا جی میں نے نہیں کھایا, میں رات کو نہیں کھاتا, میری خواہش ہوئی تھی کہ میں نہ کھاؤں, میں کھاؤں گا تو مجھے تکلیف ہوگی, بہتر ہے کہ میں نہ کھاؤں. اللہ خوش رکھو نے فرمایا ٹھیک ہے. تو ہم نے اسی طرح اسٹیج پہ اتر گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جانا. نہیں کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی بھوک ہے تو کھا لو, نہیں بھوک تو نہ کھاؤ, بے تکلف زندگی گزارو. کیا زندگی گزارو؟ بے تکلف زندگی گزارو. دیکھیں پنکھا پڑا تھا نا, میں نے کہا نیچے رکھ دو. آپ کو مزہ آیا کہ نہیں؟ آپ بتاؤ نا. پنکھا ادھر تھا, پریشان تھے یا نہیں؟ ہم نے پریشانی ختم کر دی. میں وہاں بیٹھ کے جلسے سنتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے وہاں بیٹھنے والے کی پریشانی کیا ہوتی ہے. میں ڈائریکٹ خطیب نہیں بنا, ڈائریکٹ لیڈر نہیں بنا, ڈائریکٹ نہیں بنا, انڈائریکٹ بنا. پہلے سنے ہیں, آج سناتا ہوں. مجھے پتا ہے ان کی پریشانی کیا ہوتی ہے. میری بات سمجھتے؟ اب عنوان بدل جائے گا, میں اشارے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کذالک کنتم من قبل, کذالک کنتم. صحابہ کل کو تم بھی ایسے تھے. میں بیان کرنے والے اور ان سے میں خود کو کہتا ہوں, یہ مجھے خطاب ہے. بیان کرنے والے کذالک کنتم من قبل, کل کو تو بھی ایسے تھا. اپنا ماضی ذہن میں رکھ, پھر تقریر کر. پھر آدمی فرق نہیں کرتا سامع اور خطیب میں. وہ سمجھتا کل یہ تھے, آج میں ہوں. شاید ان میں سے کوئی یہاں بیٹھ کے کر لو اور ہم بیٹھ کے سن لیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, توجہ رکھنا, ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں بات سنانے لگا. اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہو گیا, اشکال آ گیا کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا, اس کا مشن مٹ جائے گا. فرمایا ولکن رسول اللہ, میرے محمد کا قاسم میں نے لیا ہے, میرے محمد کا عبداللہ میں نے لیا ہے, میرے محمد کا ابراہیم میں نے لیا ہے. اگر میں نے 3 لیے ہیں تو میں نے 1.25 لاکھ دیے ہیں. یہ مشن ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن مشرک کو پھر بھی خوشی ہے. پھر خوشی کیا ہے؟ مان لیا ولکن رسول اللہ, یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ سارے اس کے بیٹے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا ابو بکر بھی فوت ہو جائے گا, ایک وقت آئے گا عمر بھی چلا جائے گا, ایک وقت آئے گا عثمان و علی بھی چلے جائیں گے. 110 ہجری میں ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ عنہ حضور کے آخری صحابی ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں. تو مشرکین خوش ہے, چلو محمد کے جانے پہ مشن ختم نہیں ہوا تو یہ جو موجود ہیں ان کے جانے پہ ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں, میرے محمد کے جانے پہ ختم نہیں ہوا, پیچھے 1.25 لاکھ موجود ہیں. جب یہ 1.25 لاکھ چلے جائیں گے ختم پھر بھی نہیں ہوگا. وخاتم النبیین, جواب سمجھ آیا؟ وخاتم النبیین, وخاتم النبیین یہ نہیں ہے اس کے بعد کو اور آ جائے گا. یہ قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کلمہ پڑھتے جائیں گے, بیٹے بنتے جائیں گے, قیامت تک کے لیے.
وخاتم النبیین، یہ بلاکن رسول اللہ بھی ہے، وخاتم النبیین بھی ہے، یہ جو موجودہ ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اس لیے قیامت تک میرے محمد کے کلمہ کو بیٹے پیدا ہوتے رہیں گے اور میرے محمد کے مشن کو لے کر چلتے رہیں گے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تو تقریر وہ ہے جو عام کرتے ہیں، توجہ رکھنا۔ میں وہ تقریر کرنے لگا ہوں جو دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم علوم الخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی کرتا ہے۔ ذرا وہ سنیں مولانا ننوتوی کیا کہتے ہیں۔ میں نے آج بھی کہا، میں نے کہا مجھے دکھ ہے کہ ہم نے حضرت ننوتوی کو پڑھنا چھوڑ دیا اور ساتھ کہہ دیا کتابیں بڑی مشکل ہے، کتابیں بڑی مشکل ہے۔ بس بھائی مشکل ہیں تو جو کہتا ہے مشکل نہیں ہے اسے کہہ دو بھائی تو پڑھا دے۔ میں نے علماء سے کہا، میں نے کہا مجھے آپ کل کہہ دیں، مجھے کل کہہ دیں تحذیر الناس کتاب ہے بھائی تو نے پڑھانی ہے، میں بغیر کتاب کھولے پوری تحذیر الناس نہ پڑھا دوں تو مجھے آپ کہہ دیں۔ میں نے ایک اس کو پڑھا ہے اور عمان کے ایئرپورٹ پہ پڑھا ہے۔ مجھے اگر 10 گھنٹے ایئرپورٹ مل جائیں تو میں پریشان نہیں ہوتا ایئرپورٹ پہ کیا کروں گا۔ وہی مسجد میں جاتے ہیں، اپنی کاپیاں کھولتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں ہمیں سفر میں 10 گھنٹے مل گئے۔ یہ پوری تحذیر الناس میں نے عمان کے ایئرپورٹ میں 6 گھنٹے میں حل کی ہے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ علماء سمجھتے، جن کی فیلڈ ہے وہ سمجھے گا نا تحذیر الناس کیا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی ذرا بات سمجھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں مولانا قاسم ننوتوی کی اتنی سی بات کہوں گا جو آپ کی عقل کے مطابق ہو، اتنی سی نہیں کہوں گا کہ جس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا زیادہ زور لگانا پڑے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے ختم نبوت زمانی، ایک ہوتا ہے ختم مکانی، ایک ہوتا ہے ختم رتبی ذاتی۔ دو تینوں الگ الگ ہیں۔ ایک خاتمیت زمانیہ ہے، ایک خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی الگ ہے، خاتمیت ذاتیہ کا معنی الگ ہے۔ توجہ رکھنا، خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے ہمارے محمد کا زمانہ تمام نبیوں سے آخری ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نبی کو خاتمیت زمانیہ بھی ملی ہے، خاتمیت ذاتیہ بھی ملی ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی ہوتا ہے ایک وصف بندے کا اپنا ذاتی ہو اور دوسرے اس سے لے، اسے خاتمیت ذاتیہ کہتے ہیں۔ اور حضرت فرمانے لگے، بات توجہ سمجھنا، مثلا میں بیان کر رہا ہوں، میں خطابت کر رہا ہوں، ایک میری خطابت ہے جو میں نے کسی سے سیکھی نہیں ہے، اور ایک وہ خطابت ہے جو میرے بیان کو سن کر سیکھ لے۔ تو آپ کہیں گے بھئی مولانا کی خطابت ذاتیہ ہے، ہماری خطابت ذاتیہ نہیں ہے، ان کی بلا واسطہ ہے، ہماری بال واسطہ ہے، اس کی ذات میں ہے، ہم نے سیکھی ہے۔ ایک ہے زمانیہ، ایک ہے ذاتیہ۔ توجہ سے بات سمجھنا، فرمایا ہمارے پیغمبر کی یہ جو ختم نبوت ہے یہ خاتمیت زمانیہ بھی ہے اور خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی کہ کسی کو کوئی چیز بلا واسطہ ملے، اور خاتمیت ذاتیہ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ایک وصف وہ ہے جو کسی کا ذاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی کا عرضی ہے۔ ایک وہ ہے جس کو بلا واسطہ ملا، اور ایک وہ ہے جس کو بالواسطہ ملا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو وصف بالواسطہ کسی کو ملتا ہے تو وہ جہاں سے چلتا ہے کہیں جا کے رکتا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں آسمان پہ سورج نکلا ہے تو سورج میں روشنی یہ ذاتی ہے، وہ آیا تو زمین چمک گئی ہے، زمین کی روشنی ذاتی نہیں ہے، یہ اس کی عرضی ہے، سورج کے واسطہ سے ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی واپس زمین میں چلی جاتی ہے، جس کی بھی ذات ہے وہاں سے نکلتی ہے، اور جس کی بالواسطہ ہے اسے مل جاتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے۔
میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں. ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے, وہ یوں دباتا ہے تو سامنے دیوار پہ روشنی آتی ہے, لیکن جب ٹارچ کو بند کرتا ہے تو روشنی واپس اس کے اندر آ جاتی ہے, کیونکہ ٹارچ کی روشنی بھی ذات تھی اور جو دیوار پہ پڑی ہے وہ بھی ذات نہیں ہے, بالواسطہ ہے. بالذات اور بالواسطہ کا اصول یہی ہے. فرمایا میرے محمد کی خاتمیت یہ ذاتیہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے, باقی انبیاء کی عرضی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ ان کو جو نبوت ملی ہے حضور کی وجہ سے ملی ہے. اللہ نے عالم ارواح میں اعتراف کروایا تھا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. خدا نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے فرمایا کہ تم اس میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ. تمام نبی ایمان لائے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر پہ ایمان تمام نبی لائے. آپ اٹھا کے دیکھو دارالدیوبند کے محتمل مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالی قاسم نانوتوی کے پوتے حضرت فرماتے ہیں عالم الواح میں جب خدا نے فرمایا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ساری ارواح خاموش تھی حتیٰ کہ انبیاء کی بھی. جب ہمارے محمد نے بلا فرمایا تو عالم ارواح میں نبی روح بولی. حضور کی بلا کے بعد بولے ہیں, نبی کی بلا نہ نکلتی, بلا نہ فرماتے تو شاید وہ بول نہ سکتے. حضرت فرماتے ہیں حضرت محمد نے بلا فرمایا تو تمام انبیاء نے بلا فرمایا. اس کا معنی یہ ہے کہ باقی انبیاء بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے ہیں. ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے, باقی انبیاء کی عرضی ہے. ہمارے نبی کی بلا واسطہ ہے, باقی انبیاء کی بالواسطہ ہے. اور بالواسطہ بلا واسطہ میں فرق کیا ہے کہ جس کی جو صفت ہو وہیں سے نکلتی ہے واپس وہیں سے رکتی ہے. فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین, میرے محمد خاتمیت ذاتیہ بھی رکھتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے نبوت چلی بھی ان سے ہے, نبوت ختم بھی ان پر ہے, نبوت شروع بھی ان سے ہے, نبوت ختم بھی ان پر ہے. محمد نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی, نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی ہے. توجہ سے بات سمجھنا, نبی اول بھی ہے. آپ اٹھائیے اپنے پیغمبر کے نام سنیے, اس میں لکھا ہوگا نبی اول, اس میں لکھا ہوگا نبی آخر. آپ کو تعجب ہوگا ایک اول بھی ہو اور ایک آخر بھی ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ قاسم نانوتوی نے مثال دی ہے, ادھر دیکھنا. فرمایا تمہارے پاس کاغذ موجود ہے, تم کاغذ لیتے ہو اور پرکار کو رکھ دیتے ہو, پرکار رکھ کے تم ایک گول خط کھینچتے ہو. اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں. جب آدمی پرکار سے خط کھینچتا ہے تو یوں پرکار کو رکھا, نیچے نقطہ لگ گیا ہے اور دوسرے پرکار کے کونے کو آپ نے گھمانا شروع کیا تو گول خط بنا, اسے دائرہ کہتے ہیں. یہ جو نیچے نقطہ لگا یہ نظر نہیں آیا, اسے مرکز دائرہ کہتے ہیں. اور یہ جو گول خط ہے یہ نظر آ رہا ہے. جب پرکار رکھ کے پرکار رکھی جائے مرکز دائرہ بن جاتا ہے مگر نظر نہیں آتا. جب پرکار گھومتی ہے تو پھر دائرہ بنتا ہے, وہ نظر آتا ہے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں ایک دائرہ ہے, ایک مرکز دائرہ ہے. مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے, نظر بعد میں آتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے. میرا محمد مرکز دائرہ نبوت ہے. مرکز بنتا پہلے ہے, نظر بعد میں آتا ہے. محمد نبی اول ہے, وجود نبوت میں نبی آخر ہے, ظہور نبوت. نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی. نبی اول بھی ہے, نبی یہ ہے خاتم النبی. کہتے ہیں تحذیر الناس سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیسے نہیں آتی؟ میں تحذیر الناس عوام میں چھیڑ دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. میں نے کئی بار کہا علماء سے, میں نے کہا تم مجمع مجھے دو, میں علماء میں بولتا ہوں, میں تحریر الناس پہ بات کرتا ہوں, میں اب حیات پہ بات کرتا ہوں, میں شیخ الہند پہ بات کرتا ہوں, میں نانوتوی علوم پہ بات کرتا ہوں. تمہیں سمجھ آئے دیوبندیت کیا ہے؟ ہم کتنی بار کہتے ہیں اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آئے. آپ نے شعر سنا ہے, اللہ کرے سمجھ ملے. کہتے ہیں نا غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. میں پوری دنیا میں دیوبندی کی آواز لگا رہا ہوں, میں نے دیوبند کو دیکھا نہیں ہے, میں دیوبند سے رابطہ نہیں کرتا.
براہ راست دیوبندیت پہ بات کرتا ہوں. کیوں؟ میرا تعلق مفاد کا نہیں ہے، میرا تعلق خالص اللہ کی ذات کے لیے. میں نے دنیا میں دارال دیوبند سے پروٹوکول نہیں دینا کہ بات کرتا ہے تو اس کو پروٹوکول دو. یہ پروٹوکول تو میدان حشر میں لگیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہمارے پیغمبر کی نبوت کون سی ہے؟ خاتم النبیین، خاتمیت، بولو خاتمیت، خاتمیت زمانیہ بھی ہے اور خاتمیت ذاتیہ بھی ہے. ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. توجہ رکھنا، اللہ نے مشرکین مکہ کو عجیب جواب دیا ہے، عجیب جواب دیا. مشرکین مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا کام رک جائے گا. فرمایا ولیکن رسول اللہ 1.25 لاکھ ہے، نہیں رکے گا. پھر رک جائے گا. کہا وخاتم النبیین. توجہ، وخاتم النبیین، یہ محمد خاتم النبیین ہے. خاتمیت زمانیہ بھی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ خاتمیت مکازاتیہ بھی ہے، جو ان سے پہلے نبی بنے ان کو بھی نبوت ان کی وجہ سے ملی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ امتی نبی کا، امتی نبی کا بیٹا، نبی امتی کا والد ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، ایک وہ ہے جس پر ایمان لاتا ہے. جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے، جس پر ایمان لائے اس کا ایمان اصل ہے. اصل باپ ہوتا ہے، نسل اولاد ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا امتی کا ایمان اولاد ہے، نبی کا ایمان والد ہے. تو ذرا آگے چلیے. وخاتم النبیین، جب حضرت محمد کی خاتمیت ذاتیہ ہے، اور میں نے کہا گزشتہ انبیاء کی نبوت ہمارے پیغمبر کا صدقہ ہے. گزشتہ انبیاء بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن کی نص موجود ہے، اور یہ عالم اربا میں ایمان لائے. تو پھر یہ مجھے بات کہنے دیجئے کہ ہمارے محمد پہ جس طرح ایمان میں اور آپ لائے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ لائے ہیں. جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے، جس پہ ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اثر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ ایمان لانے والے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس پہ ایمان لانے والے ہیں. حضرت محمد کا ایمان اثر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ ان کا ایمان نسل ہے. نسل کو اولاد کہتے ہیں، اصل کو باپ کہتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ ان کا ایمان وہ ہے جو اولاد ہے. میرے محمد کا ایمان وہ ہے جو باپ ہے. وہ اولاد ایمان والے اولاد بنے، میرے محمد باپ بنے. خدا نے مشرکین کو بتا دیا اور کس محمد کی بات کرتے ہو؟ اس کا بیٹا قاسم چلا گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو وہ ہے ولیکن رسول اللہ ابھی موجود ہے، بیٹے تب بھی ہیں. وخاتم النبیین، یہ ترجمہ تبھی ہوگا، یہ تشریح تبھی ہوگی جب خاتمیت ذاتیہ مراد لے گا. اگر صرف خاتمیت زمانیہ تو پھر معنی یہ ہوگا اس محمد کے بعد میں بیٹے بھی ہوں گے. جب خاتمیت ذاتیہ لیا اب اس کا معنی یہ ہوگا یہ تو ایسا باپ ہے، جب نہیں تھا تو آدم سے لے کر عیسیٰ بیٹے تب بھی تھے، جب نہیں ہوگا تو بیٹے تب بھی ہوں. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے تو پھر سمجھا. میں نے آج کہا میں نے آپ کو سمجھانا مسئلہ. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ کو جلدی ہے. نہ آپ کو جلدی نہ ہمیں جلدی. ہم نے بھی اتنا لمبا سفر اسی کام کے لیے کیا ہے. کوئی سونے کے لیے کیا ہے، کوئی آرام کرنے کے لیے کیا ہے، کوئی کھا کر ڈکار مارنے کے لیے کیا ہے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہم گھر سے بے گھر پھرتے ہیں، شوق سے نہیں پھرتے. مجھے بھی اپنے بچوں سے پیار ہے، مجھے بھی بچے یاد آتے ہیں. میرے دل میں کوئی پتھر کا دل ہے، ہمارے اندر بھی پتھر کا دل نہیں ہے، گوشت کا دل ہے. لیکن کسی مقصد کے لیے نکلو. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ وخاتم النبیین، یہ کیسا باپ ہے؟ جب نہیں تھے تو بیٹے تب بھی تھے، اور جب نہیں ہوگا تو بیٹے. بولیے. میں پھر ایک بات کہتا ہوں. آج تک آپ نے سنا حضرت آدم باپ ہیں، حضرت محمد بیٹے ہیں. آج یہ بھی سن لو آدم بیٹا ہے، حضرت محمد باپ ہے. آدم بولو
بیٹا حضرت محمد آپ کے لیے کیا بات کہہ دی؟ میں نے کہا کیا بات نہیں، دلیل سنو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ہم آتے ہیں امی عائشہ کی طرف۔ امی عائشہ پیغمبر کی بیوی ہے، صدیق اکبر پیغمبر کا امتی ہے۔ عائشہ جس طرح میری آپ کی ماں ہے، اسی طرح صدیق اکبر کی ماں ہے۔ حفصہ پیغمبر کی بیوی ہے تو امت کی ماں ہے۔ عمر امتی ہے، عائشہ بیوی ہے تو حضرت عائشہ جس طرح میری اور آپ کی ماں ہے، حضرت عمر کی بھی ماں ہے۔ آپ تو ہوگے، ہم نے تو سنا عائشہ صدیق کی بیٹی ہے تو کہتے ہیں صدیق کی ماں ہے۔ ہم نے سنا حفصہ عمر کی بیٹی ہے، اور بھائی تو کہتے ہیں حفصہ حضرت عمر کی ماں ہے۔ میں کہتا ہوں باتیں دونوں ٹھیک ہیں، جب آپ ان دونوں کا تعلق و رشتہ خون کا دیکھو گے، جب ان دونوں کا رشتہ خون کا دیکھو گے نسبت اور ہوگی، جب رشتہ ایمان کا دیکھو گے نسبت اور ہوگی۔ جب رشتہ خون کا دیکھو صدیق باپ ہے، عائشہ بیٹی ہے۔ جب رشتہ ایمان کا دیکھو صدیق ماں ہے، عائشہ ماں ہے، صدیق بیٹا ہے۔ جب رشتہ خون کا دیکھو عمر باپ ہے، حفصہ بیٹی ہے۔ جب رشتہ ایمان کا دیکھو تو پھر حفصہ یہ ماں ہے، عمر بیٹا ہے۔ جب رشتہ خون کا دیکھو آدم باپ ہے، محمد بیٹا ہے۔ جب رشتہ ایمان کا دیکھو آدم بیٹا ہے، محمد باپ ہے۔ رشتے کے بدلنے سے نسبتیں بدل جایا کرتی، نسبت بدلی رشتہ بدل گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں ننوتری علوم کو چھیڑ رہا ہوں، کوئی سمجھ آ رہی بات آپ؟ یہ ہے ننوتری علوم۔ پوری دنیا میں دیوبند کا ڈنکا ویسے نہیں ہے۔ جرم میرا اور تیرا ہے جس نے دیوبند کو پڑھا نہیں ہے۔ جرم ہمارا ہے، ہم نے شیخ الہند کو دیکھا نہیں ہے۔ جرم ہمارا ہے، ہم نے قاسم ننوتری کو کھول کے دیکھا نہیں ہے۔ جرم ہمارا ہے، ہم نے حکیم علوم تھانوی کو کھول کے پڑھا نہیں۔ پڑھتے خود نہیں اور پھر بدعت کے دیوبند کیا ہوتا ہے؟ دیوبند کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہوتا ہے؟ کھانا دیوبند کے نام پر ہے، اسٹیج دیوبند کے نام پر ہے، طالب علم دیوبندی ہے، دنیا سے بھیک دیوبند کے نام پہ، اور جب تھوڑا سا لیڈر بن جاتے ہیں، تھوڑا سا میڈیا ہوتا ہے، دیوبند کیا ہوتا ہے؟ ہم تو مسلمان، دیوبند کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہتا ہوں یہ 20 سال پہلے بات ہے، تمہیں اسٹیج پہ بلانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے چند لوگ اس کو سنتے ہیں، دیوبند کیا ہوتا ہے؟ پھر دیوبند سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دیوبند کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے ہیں یا نہیں؟ بولیے کھڑے ہیں یا نہیں؟ ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں، شاید میں جا سکوں، تب بھی کھڑا ہوں۔ قیامت کے دن ہم شیخ الہند کے ساتھ ہیں، ننوتوی کے ساتھ ہیں، حکیم علوم تھانوی کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ سننا انشاءاللہ۔ ہم دیوبندیت پہ ہونے والے اعتراض کو جوتے کی نوٹ پہ رکھ کے اڑاتے ہیں۔ ہم دلائل کی طاقت رکھتے ہیں، ہم کو ریت کی زمین پر اپنے گھر بنا کر نہیں بیٹھے۔ توجہ سے بات سنو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ توجہ رکھنا ذرا۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، آپ نے شعر سنا ہوگا، اس کی شرح مجھ سے سنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فریفتہ ہو گئی، زلیخا حضرت یوسف پہ فریفتہ ہو گئی۔ مصر کی عورتوں نے تانا دیا، اور زلیخا تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو غلام ہے، تو غلام پہ فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا نے پوچھا اس غلام کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا ایک بار غلام کو دیکھ لو پھر دیکھنا کہ میں کیوں فریفتہ ہوں۔ حضرت یوسف نبی ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہیں۔ حضرت یوسف نبی ہیں لیکن عالم الغیب فقط اللہ کی ذات ہے۔ حضرت یوسف محل میں ہیں، زلیخا نے دسترخوان سجا دیا، پھل اس پہ رکھ دیے، چھریاں رکھ دی گئی، کہا جی اخرج، باہر آئیے۔ حضرت یوسف نبی ہیں لیکن باہر کیا تماشا ہے؟
ان کے علم میں نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جو ہی باہر تشریف لائے، مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں پھل ہے، ایک ہاتھ میں چھری ہے۔ جب یوسف کو دیکھا، انہوں نے ایک کام کیا اور ایک زبان سے جملہ کہا، ایک کام کیا اور ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کام یہ کیا، بَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور زبان سے جملہ کہا، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ جملہ کہا۔ میں جملے پر بات پہ کرتا ہوں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لبامی زلیخہ لو رأینا جبینہ، لبامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأصبن بالقطع قلوبہن علی الید۔ ان زلیخہ کو تانا دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ ابھی نہیں، ابھی تو سبحانہ کا وقت نہیں آیا۔ یہ تو خطیب کی باتیں ہیں، ہم نے تو وکالت کرنی ہے۔ یہ باتیں خطیب کہتا ہے، وکالت اس کے بعد ہے۔ ہمارا سوال سنو، یہ بات امی عائشہ نے کیوں فرمائی؟ ہم بات کیوں پہ کرتے ہیں؟ یہ شعر کیوں پڑھا؟ لبامی زلیخہ لو رأینا جبینہ، کہا زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے جب یوسف کو دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی، لأصبن بالقطع قلوبہن علی الید، اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ امی عائشہ نے شعر کیوں کہا؟ پڑھو قاسم نانوتوی کو، پھر تمہیں وہ شعر آئے۔ پڑھو حضرت نانوتوی کی توجیحات کو، پھر امی عائشہ کا شعر سمجھ آئے۔ میں نے مولانا قاسم نانوتوی کا نظریہ پیش کیا، ہمارے محمد کی خاتمیت، یہ خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت ذاتیہ، خاتمیت ذاتیہ کا معنی نبوت ان کا ذاتی وصف ہے، جو انہی سے شروع ہے، انہی پہ ختم ہے۔ اور جب پیغمبر کے نبوت یہ خاتمیت ذاتیہ ہے، تو جو نبوت کے اوصاف ہیں وہ بھی پھر میرے محمد کے ذاتی ہوں گے۔ اس کو میں اپنے لفظوں میں کہنے لگا ہوں کہ میرے پیغمبر یہ اوصاف کے مرکز ہیں، میرے پیغمبر اوصاف کے مرکز ہیں، منبع، اور باقی انبیاء میں جو اوصاف ہیں وہ اوصاف کی شاخیں ہیں۔ میرے پیغمبر سے صداقت نکلی ہے تو یوسف کو ملی ہے۔ حضرت محمد اوصاف کے مرکز ہیں، باقی انبیاء اوصاف کی شاخیں ہیں۔ میں ایک وصف، یہ وصف حسن بھی ہے، تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں میرے محمد کا حسن، یہ حسن کے مرکز ہیں۔ حضرت یوسف کو حسن ملا ہے، ان کو حسن کی شاخ ملی ہے، تو پھر میں جملہ کہنے دیجئے میرے محمد مرکز حسن ہے اور یوسف شاخ حسن ہے۔ ان زلیخا کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأصبن بالقطع قلوبہن علی الید۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ محمد یہ مرکز حسن ہے، یوسف یہ شاخ حسن ہے۔ آدمی کی جسم میں دل یہ مرکز بدن ہے، آدمی کی انگلیاں یہ شاخ بدن ہے۔ جن نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹتا۔ شاخ میں شاخ کٹتی ہے، مرکز پہ مرکز کٹتا ہے۔ آپ کہتے ہیں دیوبندیت کیا ہوتی ہے؟ سمجھیں دیوبندیت کیا ہے؟ ہم نے دیوبندیت کو سنا ہی نہیں، دیوبندیت کو پڑھا ہی نہیں، دیوبندیت پہ گالیاں سنی ہیں، جواب دینا آتا نہیں تھا۔ ہم گالیوں سے متاثر ہو گئے، ہمیں شک پڑا کہ شاید دیوبندی کمزور نہ ہو۔ یہ نہیں کمزور ہوتے انشاءاللہ، ہم دیوبند کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بولی کھڑے ہیں کہ نہیں؟ اور اونچی آواز سے کھڑے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قاسم نانوتوی پہ اعتراض ہے تو ہم بیٹھے ہیں، یہ دیکھو بیٹھے ہیں، آپ کے بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں دونوں بیٹھے ہیں اور دونوں میرے مرید ہیں۔ پوچھ لو میں ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ٹھیک ہے، ہمارے مرید بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ قبول نہ کرو تو میں سے کیا علاج کروں؟ ان کو کیا کرے تو بچے ہیں، تو اس کا میں تو علاج نہیں کر سکتا۔
بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں مناظر بیٹھے ہیں، ہمارے مرید بیٹھے ہیں، ہم وہ مناظر نہیں ہیں کہ جو تزکیہ کے مخالف ہیں، وہ مناظر نہیں ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں، ہم وہ مناظر نہیں ہیں جو فتویٰ بازی لگا کے فضا کو مقدر خراب کرتے ہیں، ہم وہ مناظر ہیں۔ صحابہ کے بارے میں صاف ہے، پھر نہار فرسان پھر لیل رہبان، دن گھوڑے کی پشت پر ہے، رات مسلح پر ہے، ہم وہ ہیں دن کو احقاق حق ابطال باطل بالدلیل کریں گے، رات کو خدا سے مناجات کر کے مانگیں گے۔ میں اب بات چل پڑی، میں اس لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں نے بھی تمہیں سفر کرنا ہے، اور یعنی میں سے بات چل پڑی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کبھی ایسی بات نہ کرتا، میں نے سفر کرنا ہے اور پتہ نہیں کتنے بجے پہنچوں، پتہ نہیں کہ معاملہ خراب نہ ہو، تو میں آپ کے پاس اسٹیج پر آنے سے پہلے عشاء کی نماز بعد پڑھ کے 8 رکعت تہجد پڑھ کے اپنے وتر پڑھ کے پھر سجد پر آیا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ رات میرے تہجد رہ نہ جائے۔ یہ سب گواہ بیٹھے ہیں، پوچھ رہے ہیں میں پڑھ کے آیا، میں سفر میں اپنے تہجد نہیں جانے دیتا۔ میں نے آج بھی صبح تہجد پڑھے، اشراق بھی پڑھے ہیں، رستے کے اندر چاشت بھی پڑھے ہیں، نہ چاشت کیا نہ اشراق کیا ہے، اور جان بھی چل رہا ہے۔ اب میں کیسے آپ سامنے رو نہ رہوں؟ یہ تصوف احقاق کے حق کے خلاف نہیں ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، یہ علماء بیٹھے، آپ سب بیٹھے، ہمارے سب لوگ کہتے ہیں بھائی جو سلاسل اربع چاروں سلسلے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ تصوف کے سلسلوں کے بانی علی المرتضیٰ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں علی المرتضیٰ پر تصوف کے سلسلے ختم ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر علی المرتضیٰ کیسے صوفی صاحب سے بتاؤں؟ بولیے بتاؤں علی المرتضیٰ کیسے صوفی ہے؟ اٹھائیں سے بخاری، مرحبا ہے جدال مد خیبر انی مرحبو باقی شاک صلاح بطل مجربو اذ الحروب اقبل تلہبو۔ مرا بکڑا پورا خیبر جانتا ہے، میرا نام مرحب ہے، میں بڑا تجربے کار پہلوان ہوں، میں جب نکلتا ہوں تو جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں۔ ہتھے عامر نکلے، قد علمت خیبر انی عامرو شاک صلاح بطل مغامرو، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام عامر ہے، تو تجربہ کار ہے، کب میں بھی نہیں ہوں۔ حضرت عامر نے تلوار کا وار کیا، مطلب پیچھے ہٹا، حضرت عامر کی تلوار اپنے گھٹنے میں لگی، شہید ہو گئی۔ مرحب نے پھر للکارا، قد علمت خیبر انی مرحبو شاک صلاح بطل مجربو اذ الحروب اقبل طلبو۔ اب صوفیوں کے پیر آئے، کون آئے؟ بولیے کون ہے؟ صوفیوں کے پیر حضرت علی المرتضیٰ۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ خوفی مسائل السندرہ۔ تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، یہ صوفی صاحب ہے، وہ کہتا ہے میں شیر ہوں۔ کون ہوں؟ شیر ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ خوفی مسائل السندرہ۔ ایک تلوار ماری، مرحب کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، یہ تصوف ہے۔ دشمن خدا سامنے ہو سینہ تان کے چل، خدا سامنے ہو سینہ جھکا دے، اللہ کے دربار میں ہو جھکا لو، اور جب دشمن کے دربار ہو پھر سینہ اٹھا کے چلو۔ اللہ ہم سب کے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات سمیٹتا جا رہا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں سمجھانے لگا ہوں، میں آخر میں بیان نہ سمجھاتا ہوں، ذہن بٹھا لو میں نے کیا بیان کی۔ مشرکین کی خوشی، محمد کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا مشن دب جائے گا، فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، سب صحابہ اس کے بیٹے ہیں، وہ اس کے مشن کو لے کر چلیں گے۔ ان کی پھر خوشی باقی ہے کہ جب صحابہ فوت ہو جائیں گے تو مشن دب جائے گا، فرمایا وہ خاتم النبیین، کہ میرا محمد آخری نبی ہے، قیامت تک لوگ کلمے پڑھتے رہیں گے اور میرے پیغمبر کے مشن کو لے کر چلتے رہیں گے، ان کا مشن دب نہیں چلتا۔ میرے پیغمبر آخری نبی ہے، توجہ رکھنا، حضور آخری نبی ہے،
اور آپ کے بعد کوئی نبی، اونچی آواز سے، آپ کے بعد کوئی نبی، یہ نہیں کہنا نہیں آئے گا، لفظ یاد رکھو، حضور انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ نے کہنا نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے کہنا جی ہاں، ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، لیکن نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، تو پھر اعتراض کرے گا ہمارا مرزا نبی بھی ہے امتی بھی ہے، ہم تو جواب دے لیں گے۔ آپ جواب کیسے دیں گے؟ تو ترجمہ ایسا کرو جس پر اعتراض ہی نہ ہو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا، بولو میرے بعد کوئی نبی پیدا، حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اگلی بار صرف طلباء کے لیے کہنے لگا ہوں، عوام کو سمجھ آئے تو بہت اچھا، نہ سمجھ آئے تو اردو میں نہیں پڑھنا۔ آپ طلباء کہیں گے یہ لا نبی یا بعدی تو نے کس کا ترجمہ کیا کہ میرے بعد پیدا نہیں ہوگا، یہ ولادت کا ترجمہ کس کا ہے؟ میں طلباء سے کہوں گا لا نبی یا بعدی میں یہ لا نفی جنس ہے، نبی یا اس کا اسم ہے اور بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کی خبر یہ مرفوع ہوتی ہے، بعدی مرفوع نہیں ہے، یہ مضاف مضاف الیہ متعلق محذوف کے ہے۔ محذوف کون سا ہے؟ آپ نے ہمیشہ محذوف کائن نکالنا ہے، ثابت نکالنا ہے۔ لا نبی یا بعدی اے لا نبی یا کائن بعدی، بھئی کائن نہ نکالو، اشکال پیدا ہوگا، آپ مولود نکالو، لا نبی یا مولود بعدی، محذوف نکالنا ہی ہے۔ ایک وہ محذوف ہے جس پر سوال ہے، ایک وہ محذوف ہے جس پر سوال نہیں ہے، تو محذوف ایسا مان لو جس پر سوال ہی نہ ہو۔ لا نبی یا بعدی اے لا نبی یا مولود بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے پہلے کہا بھی طلبہ کے لیے میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں درمیان میں پیار پیار سے باتیں بار بار کہتا ہوں، بھئی ہم آپ کے وکیل ہیں، وکیل کو پتہ ہوتا ہے میری دلیل پر کیا سوال ہو رہا ہے، میرے جملے پر کیا سوال ہو رہا ہے، مخالف کیا اعتراض کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ تیاری کر کے بات کرتا ہے کہ الجھن پیدا نہ ہو۔ میں اور آپ طے کریں کہ انشاءاللہ سننا انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے، دیں گے بھی انشاءاللہ، بولیے دیں گے، ہم حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ اور زندہ رہا تو یہ چار لفظ آپ یاد رکھ لیں، میں اکثر یاد کراتا ہوں، اگر کوئی پوچھے تمہارا دین کیا ہے تو اسلام، اور ماشاءاللہ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب احناف، ہمارا مذہب احناف، ہمارا منہج دیوبند۔ کتنے لفظ ہیں؟ ہمارا دین، ہمارا مسلک، سب ہمارا مسلک، ہمارا مذہب احناف، ہمارا منہج دیوبند، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ میں تشریح نہیں کر رہا، بس صرف ترجمہ کرتا ہوں، تشریح پھر کے بھی صحیح انشاءاللہ۔ دین قطعیات کا نام ہے جس سے کہ انکار سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، مسلک ظنیات کا نام ہے جس کے انکار سے مسلمان تو رہتا ہے، اہل سنت نہیں رہتا، مذہب اجتہادیات کا نام ہے کہ جس کو چھوڑنے سے حق نہیں دوسری طرف خطا ہوتی ہے، حق اور باطل نہیں، حق اور خطا ہے۔ منہج طریقہ کار کا نام ہے، پالیسی کا نام ہے، ہر ایک کا طریقہ کار اپنا ہے۔ دیوبند کا طریقہ کار اپنا ہے، دیوبند مذہب بھی نہیں ہے، دیوبند مسلک بھی نہیں ہے، دیوبند دین بھی نہیں ہے، دیوبند منہج ہے۔ دین ہمارا اسلام ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے، مذہب احناف ہے اور منہج دیوبند۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
সুপ্রিয় সমাবেশ, টেকনাফ আল জামিয়া আল ইসলামিয়া সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের আজকে সর্বশেষ বয়ান হবে শুধু ঢাকা থেকে আগত বর্তমান বাংলাদেশের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বার্তা, বাতিলের আতঙ্ক। আপনারা যার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন, হযরত মাওলানা মুফতি আবরারুল হক সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি রাজাউদ্দিন আবরার সাহেব। সুপ্রিয় সমাবেশ, আমাদের পাগড়ি প্রদানের পরপরই হযরতের বয়ান শুরু হবে। এই মুহূর্তে অত্র জামিয়া দাওরে হাদিস মাস্টার্স গত শিক্ষাবর্ষ 2023-24 যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে, তাদেরকে পাগড়ি প্রদান করা হবে এবং 14 জন হাফেজে কুরআন যারা এই বছর একশো শেষ করেছে তাদেরকে পাগড়ি প্রদান করা হবে। হাফেজ আব্দুল আমিন পিতা মোহাম্মদ ইলিয়াস কুলালপাড়া, হাফেজ আকিব মোহাম্মদ সাব্বির আহমদ পূর্ব গোদালবিল, হাফেজ মোহাম্মদ পিতা হাফেজ মাওলানা ইসমাইল সাহেব সরবরিপাড়া সরকার, হাফেজ ইয়াসিন আহমদ পিতা জনাব রহমতুল্লাহ মুকম গোদালবিল টেকনাফ, হাফেজ মুনতাজা জাহিদি পিতা জনাব আব্দুল শুকুর ইসলামাবাদ, মুজিবুর রহমান জনাব রশিদ আহমদ মধ্যম জারিয়াপাড়া, হাফেজ হাবিবুর রহমান পিতা জনাব মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব বলিয়াবাদ টেকনাফ পৌরসভা, হাফেজ মোহাম্মদ আলিমনা জনাব আলী হোসেন শিকদারপাড়া সাবরান, হাফেজ মিসবাউদ্দিন পিতা কামাল হোসেন কুলারপাড়া টেকনাফ, হাফেজ মোহাম্মদ সাবির ইসলাম পিতা শামসুল আলম উত্তর জারিয়াপাড়া টেকনাফ, হাফেজ হামিদ হোসেন পিতা কবির আহমদ সাহেব, তৌহিদুল ইসলাম পিতা সৈয়দ আলম সাহেব, সাকিবুল ইসলাম পিতা শফির আহমদ সাহেব, মোহাম্মদ আবু আমের পিতা মাওলানা শফির আলম সাহেব। বিগত শিক্ষাবর্ষ 2023-24 যারা দাওরে হাদিস মাস্টার্স শেষ করেছেন তাদেরকে দস্তারে ফজিলত করা হবে। আমরা মেহমান যাওয়ার সময় আমরা কেউ মেহমানের সাথে মুসাফা করার জন্য চেষ্টা করবো না। মেহমান অনেক ক্লান্ত এবং উনি অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছেন। আমরা দয়া করে পাশে কেউ থাকবো না, আমাকে সহজে যাওয়ার সুযোগ করে দেবো। দাওরে হাদিস মাওলানা ওমর ফারুক পিতা নুরুল হাসান পুরান পল্লমপাড়া টেকনাফ পৌরসভা। বিগত শিক্ষাবর্ষে যারা দাওরে হাদিস মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে তাদেরকে দস্তারে ফজিলত প্রদান করা হচ্ছে। হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস পিতা জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব কুতুব দিয়াপাড়া হোয়াইটন, হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ রায়হান পিতা জনাব নুরুল আমিন বড়ডেল বাহারসরা টেকনাফ,